السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ الحمد للہ العزیز الوہاب الکریم المنان، مزیل الشدائد وکاشف المصائب، فارج الہم کاشف الغم، مجیب دعوت المضطر، نحمدہ حمدا کثیرا ونشکرہ شکرا مزیدا۔ ہر قسم کی حمد تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہے، جو عزت والا اور غلبے والا ہے، خوب عطا کرنے والا ہے، نہایت معزز اور بہت احسان کرنے والا ہے۔ وہ سختیوں تکلیفوں کو دور کرنے والا ہے، مصیبتوں کا ہٹانے والا ہے، پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے، غموں کو مٹا دینے والا ہے، لاچار کی دعا قبول کرنے والا ہے۔ ہم اللہ کی بہت زیادہ حمد کرتے ہیں اور اس کا بہت زیادہ شکر ادا کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ۔ اور جب ہم لوگوں کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ اس پر خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے جو ان کے اپنے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہوتا ہے اس کے سبب، تو یکا یک وہ مایوس ہو جاتے ہیں۔ یہ سورۃ الروم کی آیت نمبر 36 ہے۔ اس آیت میں انسانوں کی نفسیات کا ذکر ہے کہ انسان خوشی کے موقع پر کیا کرتا ہے اور غم کے موقع پر کیا کرتا ہے۔ یعنی جب اسے خوشی ملتی ہے تو وہ اترانے لگتا ہے، وہ اللہ کو بھول جاتا ہے، لیکن جب غم آتا ہے اور وہ ان کے اپنے ہی اعمال کی وجہ سے انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، مصیبت آتی ہے، تو پھر یکا یک وہ مایوس ہونے لگتے ہیں۔ یعنی بہت کم انسانوں کے اندر ایک اعتدال کا رویہ ہوتا ہے کہ جس میں وہ خوشی اور غم کے موقع پر اپنے آپ کو کمپوز رکھیں، خوشی کے موقع پر اللہ کا شکر ادا کریں اور غم کے موقع پر صبر و شکر سے کام لیں۔ لیکن انسان کا عمومی رویہ یہی ہے کہ انسان خوشی کے موقع پر شکر ادا کرنا بھول جاتا ہے اور اسی طرح تکلیف کے موقع پر صبر کرنا بھول جاتا ہے۔ لیکن مومن کا حال اس کے برعکس ہوتا ہے۔ مومن ہر چھوٹی اور بڑی نعمت پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، اور پھر کسی بھی خوشی کو، نعمت کو، خوشحالی کو اپنی محنت کا نتیجہ نہیں سمجھتا، اپنا کمال نہیں سمجھتا۔ وہ یہ نہیں سمجھتا کہ یہ سب کچھ میں نے کیا ہے، بلکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ سب کچھ میرے رب نے مجھے دیا ہے، اس لیے وہ رب ہی کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اور جب تکلیف ہوتی ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ میری آزمائش ہے اور جلد ختم ہو جائے گی، لہٰذا وہ اسے دائمی نہیں سمجھتا کہ یہ ہمیشہ کے لیے میرے گلے پڑ گئی ہے، بلکہ نا امید ہونے سے بچتا ہے۔ تو مومن خوف اور امید کے درمیان رہتا ہے۔ اگر اس کے دل میں خوف آتا بھی ہے تو وہ اس سے نکل جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امید اس کا خوف دور کر دیتی ہے۔ اس طرح انسان فخر اور غرور سے بھی باز رہتا ہے اور مایوس ہونے سے بھی رکا رہتا ہے۔ تو انسان اگر اپنی زندگی پر غور کرے تو جتنی اس کو نعمتیں ملی ہیں اس کے مقابلے میں تکلیفیں بہت کم ہیں، لیکن ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ ہم نعمتوں کا ذکر کرنا بھول جاتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ جہاں تک تمہارے رب کی نعمت کا تعلق ہے تو اس کا ذکر کرو، اس کو بیان کرو۔ نعمتوں کا ذکر کرنا چاہیے، نعمتوں کو یاد کرتے رہنا چاہیے، اپنے دل میں اور دوسروں کے سامنے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اگر مال دیتا ہے، صحت دیتا ہے، عافیت دیتا ہے، امن اور آرام دیتا ہے، کھانے پینے کی وافر نعمتیں دیتا ہے، موسم اچھا ملتا ہے، ہمارے حالات اچھے ہوتے ہیں، ہم ایک پرامن جگہ پر رہتے ہیں، تو یہ ساری نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کو پا کر انسان کو شکر گزار ہونا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ یہ کہ انسان ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا رہے
اور اپنا کمال اس کو نہ سمجھے، اور کسی بھی نعمت کے ملنے پر ناشکری سے بچے، کیونکہ انسان کی فطرت میں یہ چیز بھی ہے کہ جب اس کو کوئی ایک چیز مل جاتی ہے تو وہ اس پر قناعت نہیں کرتا، وہ چاہتا ہے اس سے اور آگے ملے اور آگے ملے، لہذا وہ اس کو بھول کر اور کی تلاش میں نکل کھڑا ہوتا ہے، لہذا جو نعمتیں اس کو ملی ہوتی ہیں ان سے بھی پوری طرح فائدہ نہیں اٹھاتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مومن کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ نعمت کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ اور دوسری طرف یہ ہے کہ انسان کے اوپر تکلیف کب آتی ہے؟ جب اس کا مال چلا جاتا ہے، جب اس کی اولاد کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، یا اولاد دنیا سے چلی جاتی ہے، یا پھر یہ ہے کہ کوئی آزمائش آ جاتی ہے مال میں، یا قحط پڑ جاتا ہے، یا دنیا کے حالات کچھ خراب ہو جاتے ہیں جیسے کووڈ آ گیا تھا، یا اور اسی طرح کے غم آ جاتے ہیں زندگی میں، تو ایسی صورت میں بندہ مومن مصیبت پہنچنے پر سب سے پہلے اپنا جائزہ لیتا ہے، کیا کہ کہیں میں نے کوئی گناہ تو نہیں کیا تھا، میری کوئی غلطی تو نہیں۔ مثال کے طور پر اگر بچے کی طرف سے کوئی تکلیف آئی ہے، بچہ ستا رہا ہے، بچے کی طرف سے کوئی پریشانی ہے، تو انسان کو فوراً سوچنا چاہیے کہ کہیں میں نے اپنے والدین کو تو کوئی تکلیف نہیں دی تھی، کہیں ایسا تو نہیں کہ میں نے اس کی تربیت میں کوئی کمی کی ہو، کہیں ایسا تو نہیں کہ میں اس کو ٹائم کم دیتی ہوں، کہیں ایسا تو نہیں کہ میں نے اس کو وہ کچھ سکھایا نہیں جو سکھانا چاہیے تھا۔ تو مومن جو ہے وہ فوراً اپنی غلطیوں کی طرف نظر دوڑاتا ہے، صرف اس بات کا شکوہ شکایت نہیں کرتا رہتا کہ بچہ ایسا ہے اور بچہ یہ کرتا ہے اور بچہ وہ کرتا ہے، اور آج کل کے تو بچے ہی ایسے ہیں، اور یہ تو میڈیا نے ان کو خراب کر دیا ہے، اور گیجٹس نے خراب کر دیا ہے، اور گیمز نے خراب کر دیا ہے۔ یہ ساری چیزیں بھی فراہم کرنے والے ہم خود ہی ہوتے ہیں، اور پھر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم خود اپنے ہاتھوں اپنے بچوں کو ایسی تعلیم دیتے ہیں کہ جس سے وہ نہ اللہ کے رہتے ہیں، نہ دین کے، نہ ایمان کے، اور نہ ماں باپ کے۔ یعنی جو بچے دین کو چھوڑ جاتے ہیں پھر عموماً وہ ماں باپ کو بھی چھوڑ جاتے ہیں، کیونکہ دین ہی ان کو یہ سکھاتا ہے کہ انہوں نے ماں باپ کا حق ادا کرنا ہے۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ یہ سبق تو قرآن سکھاتا ہے، اسلام سکھاتا ہے، دین سکھاتا ہے، لیکن افسوس یہ کہ ہم نے ان کو دین ہی تو نہیں سکھایا۔ ہم عام طور پر ان کی دنیاوی تعلیم کے لیے تو پریشان ہوتے ہیں، لیکن دینی تعلیم کے لیے خاطر خواہ بندوبست نہیں کرتے۔ ناظرہ قرآن پڑھا لیا، زیادہ سے زیادہ خوش ہو گئے تو حفظ کرانا شروع کر دیا، لیکن دین کی انڈرسٹینڈنگ، دین کی سمجھ بوجھ، اس کے بارے میں ہم کم ہی غور کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ جن سکولوں میں وہ جاتے ہیں وہاں تو ہر چیز دین کے الٹ جا رہی ہے، وہاں تو ان کو دین نہیں ملتا۔ مسجد ہم انہیں نہیں لے کر جاتے، وہاں بھی دین نہیں ملتا۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ گھر پہ ماں بھی دین نہیں سیکھی ہوئی، لہٰذا اس کو ماں بھی نہیں سکھاتی، باپ ہے تو وہ اپنی کمائی میں مصروف ہے، اور اگر زندگی کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں تو باپ کے ساتھ ماں بھی مصروف ہے، تو اس صورت میں بچے دین سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ جب بچے کے پاس کوئی موقع ہی نہیں، اس نے دین سیکھا ہی نہیں، وہ دین والوں سے ملا ہی نہیں، اس نے دین کی خوبصورتی کو جانا ہی نہیں، اور ہم صرف گھر میں اسے حکم دے رہے ہیں نماز پڑھ لو، قرآن پڑھ لو، اور بس یہی دین سمجھتے ہیں ہم، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ دین سے تو دور ہوتا ہی ہے، ماں باپ سے بھی دور ہو جاتا ہے، اور پھر خاندان اور رشتے دار اور سبھی کو چھوڑ جاتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی ایسی چیز ہو تو ہمیں اس صورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ اٹس نیور ٹو لیٹ۔ بچہ عمر کے کسی بھی حصے میں پہنچ چکا ہے تو آپ اللہ سے مایوس نہ ہوں، آپ خوب رو رو کر دعائیں کریں، اللہ کو پکاریں، اللہ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ ضرور اس کو لوٹائے گا۔ بعض صالحین کہتے ہیں کہ میں اپنے گناہ کا اثر اپنی سواری میں اور اپنی بیوی کے اندر، اپنے بچوں کے اندر دیکھ لیتا ہوں، کیونکہ جب میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں تو وہ میری نافرمانی شروع کر دیتے ہیں، یعنی ان کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے کہ جو میرے لیے تکلیف کا باعث بنتی ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ غم اور تکلیف میں مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ مایوسی جس طرح عام طور پہ آپ نے سنا کہ کفر ہوتی ہے، یعنی اللہ کی ناشکری ہے، اور پھر یہ کہ یہ ہوتی کیوں ہے؟ یقین اور ایمان کی کمزوری کی وجہ سے۔
یعنی انسان کا جب یقین کمزور ہو جاتا ہے، ایمان کمزور ہو جاتا ہے، اللہ کا سہارا وہ چھوڑ بیٹھتا ہے، اللہ سے مایوس ہو جاتی. اللہ سے کیسے ہم مایوس ہو سکتے ہیں جبکہ زمین و آسمان کی ساری قوتیں اور سارے خزانے اللہ کے ہاتھ میں ہیں. اگر ہماری زندگی میں کوئی کمی ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ تو صرف کن کہہ کے اس کو پورا کر سکتا ہے. لہذا انسان کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. اور مایوسی کیا ہوتی ہے؟ کسی چیز کے مل جانے کی آرزو ختم ہو جانا، زندگی میں کوئی امید نہ رہنا، زندگی میں کوئی خوشی نہ رہنا، کسی چیز پر ایکسائٹڈ نہ ہونا. اور پھر یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو کر بعض اوقات لوگ خودکشی کا سوچنے لگتے ہیں، بعض اوقات لوگ دعا مانگنا چھوڑ دیتے ہیں، کچھ لوگ نماز پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ انسان کی حالات میں کچھ بہتری نہیں لاتی. ان چیزوں سے انسان اور تکلیف میں ہی چلا جاتا ہے. یا پھر زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کسی کو فیس نہیں کرنا چاہتا، کسی گیدرنگ میں نہیں جانا چاہتا، کسی کے ساتھ ملنا جلنا چھوڑ دیتا ہے، لوگوں سے کٹ آف ہو جاتا ہے، تنہائی کا شکار ہو جاتا ہے، دن بھر سوتا رہتا ہے، راتوں کو جا کے روتا رہتا ہے. تو زندگی ایک عذاب بن کے رہ جاتی ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان مایوسی سے نکلے، ڈپریشن سے نکلے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تھام لے، اللہ کی طرف رجوع کرے اور اس وقت کے گزرنے کا انتظار کرے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں بندوں کو مایوس ہونے سے منع فرماتا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سارے گناہ یقینی طور پہ معاف کر سکتا ہے، وہ معاف کر دے گا. اسی لیے مایوسی کو ایک کبیرہ گناہ کہا گیا اور اسے گمراہ لوگوں کی صفت کہا گیا. وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ. اور گمراہوں کے سوا کون اپنے رب کی رحمت سے نا امید ہو سکتا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی انسان مایوسی کا شکار ہے تو وہ سیدھے رستے سے ہٹ گیا ہے. جو رستہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جاتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت جس سے انسان پاتا ہے، تو ایسی صورت میں انسان نا امید نہیں ہو سکتا. نا امیدی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بے ادبی کی ایک قسم ہے، اور اللہ تعالیٰ سے مایوس ہونا اللہ تعالیٰ کی صفات کا بھی انکار ہے. اور اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا جو ہے وہ انسان کے اپنے حق میں سب سے زیادہ نقصان دہ ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مایوس ہونے سے بچاتا ہے، اور اس کے لیے بارش کی مثال دی جاتی ہے کہ وہی ہے جو بارش برساتا ہے جبکہ لوگ نا امید ہو چکے ہوتے ہیں، اور اپنی رحمت کو پھیلا دیتا ہے، اور وہی مدد کرنے والا ہے اور تمام تعریفوں کے لائق ہے. اسی طرح ایک حدیث قدسی میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب عز و جل اپنے بندوں کی مایوسی پر ہنستا ہے حالانکہ حالات کی تبدیلی قریب ہوتی ہے. تو ایک نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا رب عز و جل بھی ہنستا ہے؟ اللہ تعالیٰ بھی ہنستا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں. تو انہوں نے عرض کیا، جو رب ہنستا ہے ہم اس کے ہاں خیر اور بھلائی کو کم نہیں پا سکتے، یعنی پھر وہ تو خوب خیر اور بھلائی کو عام کرنے والا ہے. سفیان ابن عیینہ کہتے ہیں، جس نے لوگوں کو اللہ کی رحمت سے مایوس کیا یا خود اللہ کی رحمت سے مایوس ہوا، اس نے دراصل ایک غلط کام کیا. یعنی نہ تو کسی کو مایوس کرنا چاہیے اور نہ خود مایوس ہونا چاہیے، کیونکہ مایوسی کفر اور ہلاکت کا سبب ہے، گمراہی کی ایک وادی ہے اور مایوسی میں تباہی ہے. اور مایوس ہونے والے جو ہیں وہ پھر کسی کام کے نہیں رہتے، نیکی کے کام میں سستی اور کمزوری آنے لگتی ہے. مایوسی سے انسان اللہ کے ذکر سے دور ہو جاتا ہے اور بعض اوقات گمراہیوں کی طرف اور گناہوں کی طرف چل پڑتا ہے. بعض لوگ ڈرنک کرنا شروع کر دیتے ہیں، بعض لوگ نشے کا شکار ہو جاتے ہیں، اور انسان پروڈکٹیو نہیں رہتا. مجبوراً جو دنیا کے کام کرنے پڑتے ہیں، حتیٰ کہ کھانے پینے سے بھی غافل ہو جاتا ہے، اس کو کھانا پینا بھی اچھا نہیں لگتا، اس کے دل سے سکون اڑ جاتا ہے، سکینت ختم ہو جاتی ہے، بے قراری اور غم اس کی زندگی پہ چھا جاتا ہے، اس کے دل کے اندر ایک بگاڑ آ جاتا ہے. اور پھر ایسی صورت میں انسان کو چاہیے کہ اپنا سیلف انالیسس کرے تاکہ وہ اس کنویں سے باہر نکلے، اس مصیبت سے باہر نکلے. ہم سب کے لیے کچھ سوال ہیں، میں سوال کرتی جاؤں گی، آپ اپنا جائزہ لیتے جائیں کہ کیوں میں اللہ کی رحمت سے مایوس ہوئی، کب ہوئی، کن کن مواقع پر میں پریشان ہوتی ہوں، وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے میرے اندر چڑچڑا پن آ جاتا ہے. آپ گھر جا کے ان سوالوں کو لکھ بھی سکتے ہیں. یعنی پہلے تو مرض کو ڈائگنوز کریں کہ وہ کون سی چیز ہے
جس کی وجہ سے مجھے بہت غصہ آ جاتا ہے، میں بہت پریشان ہو جاتی ہوں، میں ڈپریشن میں چلی جاتی ہوں، میں مایوسی میں چلی جاتی ہوں۔ دوسرا سوال یہ کہ پھر میں اس سے نکلنے کے لیے کیا کرتی ہوں، یعنی کیا میں اس میں جب گرتی ہوں تو پھر میں گری رہتی ہوں یا میں باہر آنے کی کوشش کرتی ہوں؟ اس وقت میری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ رونا دھونا، یا شکوے شکایت کرنا، یا ہر وقت اٹھتے بیٹھتے آہوزاری کرنا، یا پھر کسی علم والے سے، کسی ڈاکٹر سے، کسی سائیکیٹرسٹ سے، کسی دینی عالم سے رجوع کرنا۔ آپ دیکھیے کہ ہم میں سے ہر ایک کی آزمائش فرق ہوتی ہے، لیکن دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں کہ جو آزمایا نہ جائے۔ مثلاً ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بھی اپنی زندگی میں پریشان ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ جس گھر میں رہتے ہیں وہاں کا شور، بچوں کا شور یا کسی کا اونچا بولنا آپ کو بہت ڈسٹرب کرتا ہے، جس کی وجہ سے آپ سارا دن ڈسٹرب ہی رہتے ہیں۔ پھر اسی طرح کسی کا اصول توڑنا، مثلاً آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ گاڑی میں جا رہے ہیں، وہ اسٹاپ سائن پہ رکتے نہیں، وہ ڈرائیونگ کرتے ہوئے اسپیڈ لمٹ سے آگے چل پڑتے ہیں۔ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں، وہیں گاڑی میں بیٹھے بیٹھے آپ پریشان ہو جاتے ہیں۔ آپ اتنے شوق سے کسی پکنک پہ جا رہے ہیں لیکن وہ جو راستے میں ٹریفک رولز توڑے جا رہے ہیں اور آپ ٹینس بیٹھے ہوئے ہیں کہ ابھی کسی کو آپ نے دیکھ لیا تو اب شامت آئی اور اب پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ، یعنی سارا وقت جو ہے وہ آپ کا ایک ٹینشن میں، ایک پریشانی میں اور ایک خوف میں اور ایک غم میں گزرتا ہے، حتیٰ کہ آپ نہ ریلیکس ہوتے ہیں، نہ کوئی بات کرتے ہیں، نہ ہنس سکتے ہیں، نہ خوش ہو سکتے ہیں۔ سارا وقت آپ کی نظر جو وہ سڑک پر ہی لگی ہوئی ہے کہ اب پتہ نہیں کیا ہوگا اور اب کیا ہوگا۔ اسی طرح کچھ لوگوں کی پریشانی روپے پیسے میں، بزنس میں، جاب میں کمی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ کبھی لوگوں کو اپنے خاندان والوں سے بہت شکوے شکایات ہوتے ہیں، والدین سے شکایتیں ہوتی ہیں، پھر شوہر ایسا مل گیا، پھر بچے ویسے ہو گئے، پھر بہن بھائی ایسے ہیں، پھر رشتے دار ایسے ہیں، زمانہ ہی ایسا ہے، لوگ ہی ایسے ہیں، کوئی بھی اچھا نہیں، سبھی سے بد دل، سبھی سے مایوس، کوئی توجہ نہیں دیتا، کوئی مجھ سے محبت نہیں کرتا، یعنی اس قسم کی باتوں میں کھوئے رہتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو اللہ کا شکر ہے کہ صحت کا بھی مسئلہ نہیں ہوتا، رشتے داروں کا بھی، ان میں سے نہ مالی بس سب نعمتیں ہیں، وہ پوری دنیا کو اپنے سر پہ بٹھا دیتے۔ کس ملک میں کیا ہو رہا ہے اس کی خبریں سن، اس کی سن، رہتے یہاں ہے 20 سال سے پاکستان نہیں گئے لیکن پاکستان کے حالات پہ اتنے دکھی اور اتنے غمگین رہتے ہیں کہ جیسے ان کے اس دکھ اور غم کی وجہ سے سارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ جس محفل میں بیٹھیں گے وہاں پالیٹکس ڈسکس کرنا شروع کر دیں گے اور مستقل ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہی سب سے زیادہ ایکسپرٹ ہیں ان ساری چیزوں پہ، حالانکہ ان ساری باتوں کا ان کی ذات سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے۔ جب آپ کسی ملک میں رہتے نہیں ہیں تو اس کے غم پالنے سے آپ کا کچھ بھلا نہیں ہونے والا۔ تو یاد رکھیے، خوشی یا مصیبت پہنچنے پر اپنے رویے، اپنے ری ایکشن کو دیکھا کریں کہ میں اس پر ری ایکٹ کس طرح کرتی ہوں، اور پھر اس ری ایکشن کے بعد وٹ نیکسٹ، میں کیا کرتی ہوں۔ یعنی مثال کے طور پر شوہر کی کوئی بات بری لگی، اس کے ساتھ غصے سے ری ایکٹ کیا، اس کے بعد اس کا بھی موڈ آف ہو گیا، آپ کا بھی ہو گیا، اب سارا دن کوئی بول چال نہیں، اب سارا دن اپنے آپ کو کھائے چلے جا رہے ہیں، کھائے چلے جا رہے ہیں۔ اب آپ کو کرنا کیا چاہیے؟ اب آپ سوچتے ہیں کہ اب یہ حالات ٹھیک کیسے ہوئے، کہ کچھ مرد حضرات تو ایک دفعہ ناراض ہو جائیں تو پھر دن ہی لگ جاتے ہیں ان کو واپس لوٹنے میں، تو پھر آپ کو یہ پریشانی لگتی ہے کہ اب پتہ نہیں کس دن گھر کا ماحول ٹھیک ہوگا، اور پھر ابھی ٹھیک ہو نہیں رہتا کہ پھر دوبارہ کوئی مسئلہ پیش آ جاتا۔ تو ضرور سوچیں کہ کہیں میری وجہ سے تو نہیں یہ ہوتا، کہیں میں تو اس کا سبب نہیں، کہیں میں تو اوور ری ایکٹ نہیں کر جاتی۔ کیونکہ دو چوائسز ہوتی ہیں آپ کے پاس، ایک یہ کہ آپ کسی ایسی سچویشن کو جو آپ پسند نہیں کرتے اس کو اگنور کر جائیں، وہاں سے ہٹ جائیں، وہاں سے نکل جائیں۔ کوئی بات بری لگی ہے تو تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو کنٹرول کر لیں، زبان سے کچھ نہیں نکالیں۔ ٹھیک ہے آپ کے چہرے پر تو ضرور آئے گا کہ آپ کو اچھا نہیں لگا، لیکن اگر آپ اپنا منہ زپ کر کے باہر نکل جاتے ہیں تو آپ کے لیے آئندہ آسانی ہو جائے گی، تھوڑی دیر کے بعد وہ دھواں چھٹ جائے گا اور حالات نارمل ہو جائیں گے۔ لیکن اگر آپ اس وقت وہاں بول پڑتے ہیں اور اونچی آواز سے بول دیتے ہیں اور نیگیٹولی ری ایکٹ کرتے ہیں تو وقتی طور پر تو آپ کا غصہ جو ہے وہ نکل جائے گا، لیکن اس کا خمیازہ لانگ ٹائم تک بھگتنا پڑے گا۔ اور پھر اگر ایک انسان ریپیٹڈلی ایسی حرکت کرتا ہے تو وہ بدنام بھی ہو جاتا ہے، یہ تو ہے ہی ایسی، اس سے تو یہی توقع رکھنی چاہیے۔ تو
اگلا جو آپ اپنی ڈائری میں جا کے لکھیں گے یا کسی کاغذ پر، وہ یہ کہ خوشی یا مصیبت کے پہنچنے پر میرا رویہ کیا ہوتا ہے، اور پھر یہیں سے آپ نکال سکتے ہیں کہ میرا رویہ کیا ہونا چاہیے. آپ اس پیپر کو یوں دیکھیں کہ جیسے یہ کسی کی بات لکھی ہوئی ہے کہ اس نے خوشی یا غم کے موقع پر یہ رویہ اختیار کیا، تو آپ کہیں گے ہے اس کا دماغ صحیح ہے، ایسا کیوں کیا؟ یعنی آپ کو اپنا رویہ خود ہی درست نہیں لگے گا. اس کے بعد یہ ہے کہ جب کوئی معاملہ خراب ہو جائے، جب حالات پریشان کن ہو جائیں، تو پھر آپ اپنے قابل اعتماد لوگوں سے ڈسکشن کر سکتے ہیں، سوال کر سکتے ہیں، اس معاملے کا حل پوچھ سکتے ہیں. لیکن اگر سامنے والا جس کو آپ اپنی کہانی سنا رہے ہیں، اگر وہ آپ کو آئینہ دکھانے کی کوشش کرے کہ یہ غلطی دراصل آپ سے شروع ہوئی ہے، تو اس کو اپنے اوپر ایک حملہ نہ سمجھے، اس کو اس کی خیر خواہی سمجھے کہ یہ شخص میرا ہمدرد ہے، کیونکہ آپ نے پہلے اس پر ٹرسٹ کیا، اسی لیے تو آپ اس کے پاس گئے. تو ٹرسٹ وردی شخص کو پھر ٹرسٹ ہی کریں، اس کی کسی بات کو مائنڈ نہ کریں، اس کی بات کو پرسنل نہ لے لیں کہ یہ تو ہے یہ ایسا. اور پھر یہ بعض اوقات لوگ انجسٹ بھی ہوتے ہیں، صحیح بات نہیں بھی کر رہے ہوتے، لیکن وہ اپنے تجربات سے بات کر رہے ہوتے ہیں، یہ ان کے ایکسپیرینسز آف لائف ہوتے ہیں جن کی روشنی میں وہ آپ کو مسائل کا حل بتا رہے ہوتے ہیں. تو ایسی صورت میں جب آپ ڈسکشن کر رہے ہوں تو اس میں سب سے پہلی بات یہ، یعنی آپ کو مسئلہ پیش آیا، اب آپ کسی کے پاس گئے، آپ مسئلہ بتا رہے ہیں، سب سے پہلے تو اپنے آپ کو کام ڈاؤن کریں. مسئلہ بتاتے ہوئے جذباتی نہ ہو، اپنے جذبات کو ایک طرف رکھ دیں، کیونکہ بہت سے لوگ جب مسئلہ بتاتے ہیں تو یا رونے لگتے ہیں، یا پھر کافی دیر تک ان کو سمجھ نہیں آتی کہ انہوں نے کہنا کیا ہے. دوسروں کا وقت بھی بہت قیمتی ہوتا ہے. جب آپ کسی کے پاس کوئی مسئلہ لے کر جائیں تو پہلے گھر سے ہوم ورک کر کے جائیں کہ میں نے کیا پوچھنے کے لیے جانا. یہ نہیں کہ اس کے پاس بیٹھ کے بار بار یہ کہیں میں تو بہت کچھ سوچ کے آئی تھی لیکن میرے دماغ سے سب کچھ اڑ گیا ہے. تو اس طرح کی باتیں نہ کریں، بلکہ اپنا وقت بھی استعمال کریں اور دوسرے کا بھی کریں، چاہے بہن ہی ہو، آپ کی دوست ہو، آپ کے ہسبینڈ ہو، کوئی بھی ہو. پہلے سے ہوم ورک کریں کہ میں نے کہنا کیا ہے، اور پھر جب آپ اس کے پاس جائیں اپنی بات کو اچھے سے بتائیں اور اس کی بات کو پوری توجہ کے ساتھ سنیں، بہت اچھے سے سنیں، بیچ میں اس کی بات نہ کاٹیں، بیچ میں نہ بولیں. جب وہ بتانے لگے، کچھ آپ کو سمجھانے لگے، چاہے آپ کو پسند آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، جواب آپ کی مرضی کے مطابق ہے یا نہیں ہے، تو آپ اس کو سن لیں ایک دفعہ، کوئی اور رائے نہ دیں. پھر آپ بیٹھ کے اس کی نیت پہ شک نہ کرنے لگے، یعنی کہ اس کی نیت ہی خراب ہے، یہ تو میرا بھلا چاہتا ہی نہیں. کیونکہ دنیا میں کوئی ٹول ایسا ابھی تک ایجاد نہیں ہوا جس سے کسی کی نیت پرکھی جا سکے. اس معاملے میں بھی اور عام طور پر بھی کسی کی نیت کو اٹیک نہ کریں. جو بھی انسان ہے، جیسا بھی ہے، اس کے بارے میں حسن ظن رکھیں، اس کے بارے میں پازیٹو سوچیں کہ یہ اچھا انسان ہے. انلیس کہ وہ کوئی ایسی چیز کرے تو اس معاملے میں اس کو ایکسکیوز کر دیں، لیکن چھوٹی موٹی غلطیوں سے یا کسی کی ٹنگ سلپ سے اس پہ ہنسنا نہ شروع کر دیں یا اس کے بارے میں برا خیال نہ کریں. پھر آپ دیکھیے کہ جب آپ گفتگو کریں، اپنا مسئلہ بیان کریں، تو اپنی نیت کو بھی ٹٹولیں کہ آپ کیوں مسئلہ بیان کر رہے ہیں، اور پھر یہ کہ آپ واقعی مسئلے کا حل چاہتے ہیں یا صرف کتھارسس چاہتے ہیں کہ آپ کو کوئی مل جائے کہ جس کے سامنے اپنی کہانی سنائے. بعض لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ کسی کے پاس جاتے ہیں، اس کو مسئلہ سناتے رہتے ہیں اور اس سے پوچھنے کی زحمت بھی نہیں کرتے کہ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں. جب ساری کہانی سنا چکتے تو پھر کہتے ہیں بس یہی تھا جو آپ کو بتانا چاہ رہے تھے، اینڈ دیٹس اٹ، کہانی ختم ہو گئی ہے، اب ہمارا غصہ دور ہو گیا. کوئی مشورہ ملے یا نہ ملے، اور اس نیت سے تو جاتے ہی نہیں کہ کوئی مشورہ ملے گا تو اس پہ عمل کرنا ہے، وہ تو صرف اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے بعض اوقات ہم جاتے. اور پھر ایک شخص کو بھی سنا کے تسلی نہیں ہوتی، کچھ باقی رہ جاتا ہے، پھر کوئی اور دوسرا پکڑ لیتے ہیں، اس کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، اس کو سناتے ہیں، کوئی تیسرا مل جاتا ہے اس کو سناتے ہیں، اور پھر اس طرح اپنے آپ کو مزید کنفیوز بھی کرتے ہیں. تو بہرحال ہمیں بات طریقے سے کرنی ہے، جس سے بھی کرنی، ہم میں سے ہر ایک کو ضرورت ہوتی ہے کاؤنسلنگ. اور پھر یہ ہے کہ اپنی رائے دوسروں پہ مسلط نہیں کرنی، بلکہ دوسروں کے نقطہ نظر کو سمجھنے کے لیے دھیان لگانا ہے. اور
اگر آپ کو دوسرے کی کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو شائستہ انداز میں اس سے سوال بھی کرنا ہے کہ آپ اپنی بات دہرا دیجئے. اور پھر یہ ہے کہ انسان کو غم، پریشانی، دکھ، مایوسی سے نکلنے کے لیے کچھ اور کام بھی کرنے، یعنی دوسروں سے صرف باتیں نہیں کرتے رہنا، اپنے آپ سے بھی کچھ بات کرنی ہے. ایسے مواقع پر اپنے آپ کو ٹائم دیجیے، اپنے آپ سے سوال کیجیے، اپنے آپ کو کچھ سکھائیے. کیسے؟ نمبر 1، اس دنیا کی حقیقت کو سمجھیں. جو لوگ اس دنیا کی حقیقت کو سمجھ جاتے ہیں ان کی پریشانیاں ختم ہو جاتی، کیونکہ وہ اس دنیا کی طرف نہیں دیکھتے بلکہ وہ آگے کی دنیا کو دیکھتے ہیں. وہ یہاں کے غم بھلا دیتے ہیں آخرت کے غموں کے ساتھ، کیونکہ غم کا مقابلہ غم سے کرنا ہے نا. تو جب ان کو آخرت کی فکر لگ جاتی ہے تو دنیا کی بہت سی فکریں سب سائڈ ہو جاتی ہیں. وہ کہتے ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں. جب زمین کے اوپر رہنا مشکل لگتا ہے تو زمین کے اندر جو لوگ پڑے ہوئے ہیں قبرستانوں میں، جب ان کے بارے میں سوچیں گے تو کیا ہوگا. زمین کے اوپر رہنا پرسکون لگے گا. رات کو اگر نیند نہ آئے اور خیالات ڈسٹرب کریں تو اپنی سوچ کا رخ موڑیں ان لوگوں کی طرف جو قبروں کے اندر ہیں اور ان کو ایک پل کے لیے بھی چین نہیں ہے. تو آپ سوچیں کہ مجھے تو اللہ نے اتنا اچھا کمرہ دیا ہے، اتنا اچھا گھر دیا ہے، اتنا کمفرٹیبل بیڈ دیا ہے، میرے لیے ہیٹنگ اور کولنگ کا انتظام ہے، میرے پاس سب کچھ ہے، میں آخر کس بات پہ پریشان ہو رہی ہوں. تو یاد رکھیے مشکلات اور پریشانیاں زندگی کا حصہ ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں ٹیسٹ کرنے کے لیے بھیجا ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. وہ جس نے موت اور زندگی کو بنایا تاکہ تمہارا امتحان لے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے، کس کے ریاکشنز، کس کے ریسپانسز زیادہ اچھے ہیں. یعنی زندگی میں کام کاج کرتے ہوئے کسی بھی چیز، کوئی بھی کام، چاہے آپ ڈرائیونگ کر رہے ہیں، چاہے آپ کوکنگ کر رہے ہیں، چاہے آپ لانڈری کر رہے ہیں، ان ساری چیزوں میں انسان تھکتا ہے. انسان تھکتا ہے کام کرتے ہوئے. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اظہار نہیں کرتے، ان کا وقت بھی گزر جاتا ہے. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں ہر تھوڑی دیر کے بعد کہتے ہیں آج تو بہت تھک گئی، بہت تھک گئی. یعنی جو پاس بیٹھے ہوں گے وہ بیزار ہو جائیں گے سن کر آپ کی تھکاوٹ کی باتیں. نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ آپ کے پاس بیٹھنا نہیں چاہیں گے. پھر آپ اور پریشان ہوں گے کہ یہ لوگ مجھے ٹائم نہیں دیتے، مجھے توجہ نہیں دیتے، میری بات نہیں سنتے. اصل میں آپ نے خود ہی بگایا ان کو ایسی باتیں کر کر کے جن کو نہ کر کے بھی گزارا ہو سکتا تھا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورۃ البلد میں لقد خلقنا الانسان فی کبد، یقیناً ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا ہے. اس دنیا میں انسان کے لیے ایک کے بعد ایک مشقت ہے. سوچئے جب ایک انسان پیدا ہوتا ہے، دنیا میں آ رہا ہوتا ہے، ماں کتنی مشقت سے جنم دیتی ہے. اور یہ مشقت صرف ماں کے لیے نہیں ہوتی، اس بچے کے لیے بھی ہوتی ہے جو دنیا میں آنے کے لیے پش کرتا ہے اور باہر کو آتا ہے. کتنی چھوٹی سی جگہ سے نکل کے آتا ہے وہ. آپ میں سے جو لوگ اس پروسیجر سے گزر چکے ہیں، آپ سوچئے کہ وہ دن شاید زندگی کا سب سے مشکل دن تھا جب آپ نے بچے کو جنم دیا تھا. اور اس وقت آپ سوچتے تھے کہ پتہ نہیں میں زندہ بھی رہتی ہوں کہ نہیں. ایسی صورت میں جب ہمارا آغاز ہی مشقت سے ہوا، آمد ہی تکلیف کے ساتھ ہوئی ہے، تو پھر اینٹیسپیٹ کرنا چاہیے کہ آئندہ زندگی میں بھی مشکلات تو ہوں گی. ہمیں اس دن کا درد یاد نہیں، لیکن اگر آپ اپنی مدر سے پوچھیں تو وہ بتائے گی کہ دنیا میں آتے ہی آپ نے رونا شروع کر دیا تھا. کیوں رو رہے تھے بھائی؟ شیطان نے آ کے زور سے تھپڑ مارا. حدیث سے پتا چلتا ہے، میں اپنے پاس سے بات نہیں بتاتی، کہ ابن آدم جب پیدا ہوتا ہے شیطان پہلے سے انتظار میں کھڑا. اپنے رشتہ دار تو باہر کھڑے ہوتے ہیں نا، یعنی جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو باقی تو ماں باپ یا بہن بھائی باہر کھڑے ہوتے ہیں انتظار میں، شیطان اندر پہنچا ہوا ہوتا ہے. اس لیے جو بچیاں بھی بچوں کو جنم دیتی ہیں وہ اس وقت یا تو قرآن کی تلاوت سنتی رہیں، یا آیت الکرسی لگائیں،
یا اللہ کا نام ذکر کریں، خود بھی ذکر کریں اگر ہمت ہے، ورنہ جو آپ کے ساتھ ہیں وہ آپ پر پڑھ کے سنائیں. اب تو الحمدللہ اگر کسی کو نہیں بھی پڑھنا آتا تو اپنے سیل فون پہ آپ قرآن مجید کی صورت کوئی بھی لگا کے، سورۃ الرحمن لگا دیں، سورۃ مریم لگا دیں، کوئی بھی صورت لگا دیں، آپ سورۃ طٰہٰ لگا دیں، آپ اس کو سن سکتے ہیں. سورۃ البقرہ لگا دیں، سورۃ البقرہ لگانے سے شیاطین بھاگتے ہیں. تو بہرحال اس وقت شیطان آ کے بچے کو ٹھونکا لگاتا ہے اور پھر انسان روتا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بچہ روتا نہیں ہے نا، ڈاکٹر اس کو کیا کرتے ہیں؟ رلاتے ہیں، اس کو تھپکاتے ہیں اور رلاتے ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ آپ کو بھوک لگی تھی، آپ کو ماں کے سینے سے لگایا گیا، ماں کو تکلیف ہوتی؟ پہلے بچے کی دفعہ خاص طور پہ، اور ہر بچے کی دفعہ جب وہ دودھ پلانا شروع کرتی ہے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے. بچے کو مشکل ہوتی ہے نا، کتنی مشکل ہو. اس کو سک کرنا نہیں آ رہا ہوتا، وہ منہ میں رکھ کے سو جاتا ہے، اس کو ماں ہر وقت جگاتی ہے، اٹھو دودھ پیو. کیونکہ جو بچے نہیں دودھ پیتے اس وقت، یا ان کو غذائیت پوری نہیں ملتی، تو کیا ہوتا ہے؟ واپس ہاسپٹل لے جانا پڑتا ہے. کتنی مشقتوں سے بچہ صحیح طور پر کئی دن میں دودھ پینے کے قابل ہوتا ہے، اور ماں کی تکلیف دور ہوتی ہے کہ وہ بچے کو پلا سکے. پھر آپ دیکھیے کہ آپ کھانا شروع کرتے ہیں. جب آپ پہلی دفعہ کھانا کھاتے ہیں یا پہلی دفعہ مرچیں کھاتے ہیں، یعنی دیسی بچے جو ہیں ان کے ماں باپ کو لازم ہوتا ہے کہ وہ بچوں کو بچپن میں مرچ کھلائیں تاکہ بڑے ہو کے کھا سکے. تو آپ دیکھیے کہ کتنا مشکل ہوتی، بار بار پانی پی رہے ہوتے ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں چھوٹی تھی تو کھانے کے ساتھ گلاس، ہر نوالے کے بعد پانی، ہر نوالے کے بعد پانی. کتنا نقصان دہ ہے، لیکن مرچیں برداشت نہیں ہوتی. بہرحال پھر آپ دیکھیے کہ بولنا شروع کرتے ہیں، مشکل ہوتی، کتنی مشکل ہوتی ہے. بچے کو کتنی دفعہ ایک لفظ سنانا پڑتا ہے، بار 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 بار، پھر وہ سیکھتا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ الفاظ جوڑتے ہیں، پھر جملے بناتے ہیں، پھر پیراگراف بنتے ہیں. لکھنا شروع کرتے ہیں، مشکل ہوتی. کوئی کٹنگ آرٹ اینڈ کرافٹ کرتے ہیں، مشکل ہوتی ہے. پھر آپ بچے کو بٹھاتے ہیں، کتنی دفعہ پٹکتا، نیچے سر اس کا لگتا ہے جا کے گر جاتا ہے. کبھی اس کو سہارے دے دے کے بٹھاتے ہیں، کبھی کہیں بٹھاتے ہیں. پھر کرال کرنے میں مشکل ہوتی. پھر آپ دیکھیے کہ چلنے میں تو اور مشکل ہے، ہر چند قدم کے بعد بچہ گرتا ہے. جب دوڑنے لگتا ہے تو ٹکراتا ہے چیزوں سے جا جا کے. بچپن کی مشقتیں ہمیں یاد نہیں ہوتی، وہ تو ہماری ماں برداشت کرتی ہے نا ساری کچھ، جس کو پھر ہم بڑے ہو کے بھول جاتے ہیں اور اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو مائنڈ کرتے ہیں. پھر اسکول جانے میں مشکل ہوتی. بچے کتنا روتے ہیں، کتنا تنگ کرتے ہیں. صبح اٹھانے میں، جتنے دن اسکول جاتے ہیں بچے، صبح کے گھر میں ایک ہنگامہ ہوتا ہے، اور بچوں کو چھوڑ کے آنا، لے کے آنا. پھر انسان سوچتا ہے کہ اب ہائی اسکول تک پہنچ گیا. ہائی اسکول بڑا مشکل ہے. پھر ہائی اسکول کی گریجویشن ہو گئی، شکر ہے ایک کام ختم ہوا. سمجھتے ہیں کہ شاید مشکل یہاں ختم ہو گئی. پھر کیا ہوتا ہے؟ یونیورسٹی ختم ہو گئی. یونیورسٹی کے جتنے بھی سال ہیں مشقتوں میں گزارے، بڑی بڑی کتابیں پڑھتے، اسائنمنٹس کرتے اور پروجیکٹس بناتے. پھر کیا ہوا؟ پھر اب اس کے بعد جاب چاہیے. ڈگری پہ ڈگری لے چکے ہیں، جاب نہیں مل رہی. مشقت پہ مشقت، خدا کر کے جاب ملی. اب شادی کرنا ہے، ایک رشتہ دیکھ رہے ہیں، دوسرا دیکھ رہے ہیں، تیسرا دیکھتے ہیں، رشتہ پسند نہیں آ رہا، شادی کو تاخیر ہو رہی. پھر ایک اور مشقت، شادی ہو گئی، اب سب کی نظریں لگی ہوئی ہیں بچہ کب ہوتا ہے. ایک اور مشقت، کس کس کے سوالوں کا جواب دوں، کس کس کا جواب دیں. یعنی ینگ گرلس کے اوپر مجھے رحم آتا ہے کہ جن کو ہر آنٹی پوچھنے کھڑی ہو جاتی ہیں کوئی خوشخبری. بھائی جب کوئی آئے گی تو آپ کو بھی پتا چل جائے گا کہ آپ نے دعائیں کرنی ہیں، آپ دعائیں کریں. اور پھر خاص طور پر جن عورتوں کو کمپلیکیشنز ہو جاتی ہیں، ایک سے زیادہ بچہ پیدا نہیں کر سکتی. میری ایک بہت ہی سمجھدار اسٹوڈنٹ تھی اور لکھتی تھی اخباروں میں اور بہت قابل. ان کا ایک بچے کے بعد دوبارہ کہ کوئی کمپلیکیشن ہوگی، بچہ پیدا نہیں ہو سکتا. اور وہ اس بات سے اتنی فرسٹریٹ ہوتی تھی کہ ہر دوسرا بندہ اس سے پوچھ رہا ہوتا تھا کہ تم اور بچے کیوں نہیں پیدا کر رہے، کیوں نہیں تمہارے بچے ہوتے، کیوں نہیں ہوتے. یہ اللہ کی مرضی. جتنے بچے دنیا میں آنے نا اتنے ہی آنے ہیں، آپ زیادہ نہیں کر سکتے باتیں کر کر کے. اور پھر ججمنٹل ہو جاتے ہیں ہم کہ یہ تو پیدا کرنا ہی نہیں چاہتی، یہ تو بہت آزاد خیال ہے، اور یہ تو بس چائلڈ لیس زندگی گزارنا چاہتی. اپنے پاس سے باتیں، لیکن آپ کو کہاں سے پتا چل گیا؟ آپ نے اس سے جا کے کوئی انٹرویو کر کے آئے کہ وہ کیا چاہتے ہیں اور کیا نہیں. اور اگر بفرض محال وہ چاہتی بھی ہے تو وہ تو اس کی چوائس ہے نا. پھر آپ کو غیبت کرنے سے کیا ملے گا؟ آپ کو باتیں بنانے سے کیا حاصل ہوگا؟
بہرحال شادی ہو جاتی ہے کہ مشکلات ختم ہو گئی. شادی کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کچھ دن تو اچھے گزرتے ہیں، پھر وہاں بھی مشکلات شروع ہو جاتی ہیں، انڈرسٹینڈنگ کی مشکلات ہو جاتی ہیں. آپ دیکھیے کہ طلاق کی شرح شادی کی شرح سے زیادہ ہے اس وقت. اتنی شادیاں نہیں ہوتی جتنی طلاقیں ہو رہی ہیں. ایک دفعہ طلاق، دو دفعہ طلاق، تیسری دفعہ طلاق. دوبارہ شادی کرنا چاہتے ہیں، سیٹل ہونا چاہتا ہوں، پرسکون ہونا چاہتا ہوں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں شادی ہوگی، سیٹل ہو گئے، پرسکون ہو گئے، بات ختم. شادی ہوگی، اب آپ دیکھیں اس کے بعد کیا؟ اب گھر چاہیے، اب گھر بنانے کے لیے پیسے چاہیے، اب اس کے لیے ایک اور مشقت شروع ہو گئی. ایک جاب سے کافی نہیں ہوتا، 2 جاب چاہیے، 3 جاب چاہیے. بیوی کو ہی کام کرنا ہے، سب کو مل کے کرنا ہے. مشکلات ختم تو نہیں ہوئی. گھر بن گیا، آپ دیکھیے کہ گھر بھی بن جاتا ہے، ہر چیز ہے، فرنیچر بھی ہے، کھانے بھی ہیں، سب، زندگی اچھی ہو گئی، زیادہ اچھی جاب مل گئی، ریل پیل ہو گئی ہر چیز کی. اب بچے بڑے ہو گئے ہیں، اب کیا مشکل ختم ہو گئی؟ مشکل ختم نہیں، مشکل نہیں ختم. پھر کیا ہے؟ بچوں کے مسائل، پھر ان کی شادیاں، پھر ان کے بچوں کے مسائل. چلے یہ تو زندگی ایسے گزری. کہنے کا یہ اتنی لمبی کہانی سب آپ کو پتا ہے. یاد دہانی کرانے کا مطلب یہ ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد، انسان مشقتوں میں پیدا ہوا. اس لیے زندگی کو پھولوں کی سیج نہ سمجھیں. زندگی میں صرف خوشیاں مت تلاش کریں، اپنے آپ کو اسٹرانگ کریں تاکہ آپ مسائل سے نبٹ سکیں، آپ مشکلات کو فیس کر سکیں، آپ ان کا سولوشن سوچ سکیں، آپ خود بھی کھڑے ہو سکیں، دوسروں کو بھی کھڑا کر سکیں، اپنے غم بھی دور کر سکیں اور دوسروں کے بھی کام آ سکیں. کیونکہ ایمان ہی ایسی چیز ہے کہ جس کے ساتھ انسان مضبوط ہو سکتا ہے. اللہ کی ذات پہ بھروسہ اور توکل ہی ایسی چیز ہے کہ جس کے سہارے انسان ان مشکلات کو ڈیل کر سکتا ہے، نبٹ سکتا ہے، اور ان کو مشکلات نہیں سمجھتا بلکہ اپنی روٹین کے کاموں کو اور اپنی زندگی کی گاڑی کو چلائے رکھتا ہے. اب آپ دیکھیے یہ زندگی مشکل ہے، لیکن کیا موت کا دن مشکل نہیں؟ اگر موت کی مشکلات جاننا چاہتے ہیں تو پیلیٹیو کیئر کے ڈپارٹمنٹ میں کچھ دن والنٹیئر کیجیے، اور پھر دیکھیے کہ جب لوگوں کی جان نکلتی ہے، جب وہ جاتے ہیں تو کتنے کتنے دن بعض اوقات نزع کے عالم میں رہتے ہیں، اور پھر احادیث سے ان کی ڈیٹیل معلوم کریں کہ موت کی سختیاں کیا چیز ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری وقت میں بار بار ان پہ غنودگی طاری ہو جاتی تھی، پانی کا پیالہ رکھا ہوا تھا جس میں ہاتھ ڈال کے اپنے چہرے پہ پانی لگاتے تھے اور فرماتے تھے ان للموت سکرات، موت کی سختیاں ہیں. اور دعا بھی مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے وہ آسان کر دیں. روح کا نکلنا کوئی آسان دن نہیں، مشکل مرحلہ ہے. روح جسم سے 4 سٹیجز میں نکلتی ہے. سب سے پہلے تو روح جسم میں اکٹھی ہوتی ہے ایک جگہ، پاؤں کی انگلیوں سے شروع ہو کے، ہاتھوں کی انگلیوں سے شروع ہو کے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو لوگ فوت ہو رہے ہوتے ہیں نا، اگر آپ ان کے ہاتھوں کو ہاتھ لگائیں بالکل ٹھنڈے برف ہو چکے ہوتے ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ ساری جگہ سے اکٹھی ہو کے ایک جگہ پر آتی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا اذا بلغت التراقی، ہرگز نہیں، جب جان حلق تک پہنچ جائے گی، یہاں تک آ جاتی، کالر بون تک، ہنسلی کے پاس آ جاتی ہے، تو یہاں پر پھر شدید درد ہوتا ہے اور یہ دردناک لمحہ ہوتا ہے. وہ بلغت القلوب الحناجر، یوں لگتا ہے دل منہ سے باہر نکل آئے گا. پھر روح نکلنے کا مرحلہ ہوتا ہے والنازعات غرقا، ان فرشتوں کی قسم جو جسم کے اندر گھس کے روح کو نکال کے لے جاتے ہیں. والناشطات نشطا، اور ان کی قسم جو آسانی سے مومنوں کی جان نکال لیتے ہیں. یعنی کافر کی جان نکالنا زیادہ مشکل ہوتی ہے بنسبت مومن کی، کیونکہ اس کی روح باہر نکلنا نہیں چاہتی. اس کو پتا ہے کہ آئندہ موت کے فرشتے دیکھے جو بہت ہی یعنی نیک روحوں کے پاس تو اچھے فرشتے آتے ہیں، جیسے اچھا ڈاکٹر آ جائے تو آپ کی تکلیف ہلکی ہو جاتی. تو جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس اچھے فرشتے خوش شکل، اچھے لباس میں، اچھی وضاحت، خوشبو کے ساتھ اور نرمی کے ساتھ وہ آتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، واپس چلو اپنے رب کی طرف. وہ تو تم نے ٹیسٹ کے لیے یہاں بھیجا تھا، اب واپسی کا وقت ہے. واپس چلو اپنے رب کی طرف راضیۃ، اس حال میں کہ تم رب سے راضی ہو. کیونکہ اس وقت بھی شیطان بہکاتا ہے، یہ دیکھو تمہارا رب تمہارے ساتھ کیا کر رہا ہے. مومن کہتا ہے میں اپنے رب سے راضی ہوں. جیسے دنیا میں تکلیف کی حالت میں وہ اپنے رب سے راضی رہتا تھا،
موت کے وقت بھی راضی رہتا ہے. راضیۃ مرضیہ، ایسے شخص پر رب کی رضا بھی آ جاتی، اور اس کو کیا صدا ملتی، کیا آواز آتی ہے، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، آؤ میرے نیک بندوں کے ساتھ تم بھی جمع ہو جاؤ، آؤ میری جنت میں داخل ہو جاؤ. کتنا اچھا انجام ہے اس شخص کا جو نفس مطمئنہ رکھتا ہے، دنیا کی مشکلات میں ہوش و حواس نہیں کھو بیٹھتا، دنیا کی تکلیفوں میں اپنے رب سے راضی رہتا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ کچھ لوگ دنیا میں سوچتے ہیں کہ اگر ہم خودکشی کر لیں گے تو ہماری زندگی کی مصیبتیں ختم ہو جائیں گی. واقعی جب کبھی میرے پاس کوئی ایسا شخص آتا ہے کہ اور بتاتا ہے تو میں اس سے پوچھتی ہوں تم واقعی سمجھتے ہو کہ خودکشی سے تکلیفیں ختم ہوں گی یا اس سے بھی زیادہ بڑی ہوں گی؟ ہاں یہ تو ہے کہ حرام موت ہے، پھر ایسا اور ویسا ہو گیا، تو پھر یہ تکلیفیں بڑی ہیں. یہ وہ عقل مند تو یہی سوچتا ہے نا، یہ تکلیف برداشت کر لو، یہ ورتھ ہے برداشت کرنا بنسبت اس سے بڑی تکلیف کے. بہرحال اس کے بعد کیا ہوتا ہے انسان کے ساتھ، کہاں جاتا ہے مرنے کے بعد؟ قبر میں جاتا ہے. قبر کا مرحلہ آسان ہے؟ آسان ہے؟ نو. قبر ہر ایک کو بھیجتی ہے، مومن کو بھی، کافر کو، منافق، سب کو پریس کرتی ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے، منکر نکیر آ جاتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، من ربو کا، ما دینو کا، من نبیو کا، اور بڑے سخت انداز میں سوال کرتے ہیں، جیسے کوئی پولیس مین جو کسی مجرم سے سوال کر رہے ہیں اور ڈانٹ ڈپٹ کے کر رہے ہیں. اور اس وقت آپ دیکھیں کہ مجرم کا حال پھر کیا ہوتا ہوگا. وہ کہتا ہے مجھے نہیں پتا، میں نے سنا تھا، لوگ کہتے تھے، میں بھی کہتا تھا. اس نے رب کو نہیں جانا، رب کی معرفت حاصل نہیں کی، رب کی پہچان ہی نہیں. دنیا میں آئے ہیں، سب کچھ رب کا دیا ہوا کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، ہر چیز کر رہے ہیں، اور رب کو ہی نہیں جانتے، رب کو ہی نہیں پہچانتے. اگر کوئی بچہ آپ سے کہہ دے میں نہیں جانتا آپ کون ہیں، کیسا لگے گا آپ کو؟ اگر آپ کا بچہ آپ کو کہہ دے I have nothing to do with you, I don't know who you are، میں نہیں جانتا آپ. آج کے دور میں ایسے بچے ہیں، ماں باپ کو ہی ابینڈن کر دیتے ہیں کہ we are done with you، اب ہم آپ سے کبھی نہیں ملیں گے. کل ہی مجھے کسی نے بتایا. اور ایسے ماں باپ کا حال دیکھنے والا ہوتا ہے کہ جو اپنی ساری محنت کر کے، کما کما کے، تھک تھک کے ان کی یونیورسٹی کی فیس بھرتے ہیں اور ان کے زندگی کی ہر خواہش پوری کرتے ہیں. دور کی یونیورسٹیوں میں جا رہے ہیں تو آسانی کے لیے اپارٹمنٹ رینٹ پہ لے کے دیتے ہیں، اور معلوم نہیں کیا کیا کام کر رہے ہوتے ہیں. اور پھر جب بچے پڑھ جاتے ہیں، اپنی جاب کرنے لگے، انڈیپینڈنٹ ہو جاتے، پھر کہتے ہیں ہو آر یو، ہم نہیں جانتے آپ کو، ہم نے تو نہیں کہا تھا آپ ہمارے ساتھ یہ کریں. اللہ تعالیٰ ایسے برے وقت سے سب کو بچائے اور سب کے بچوں کو نیک بنائے. لیکن یہ کہ یہ بھی ایک آزمائش ہوتی ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ کو کیسے لگتا ہوگا جب ہم اللہ ہی کو نہیں پہچانتے، اللہ تعالیٰ کی صفات ہی نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ کے نام ہی نہیں جانتے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو 99 نیم زبانی یاد ہو اللہ تعالیٰ کے، اور پھر ان کا مطلب بھی آتا ہو. ہمیں اللہ تعالیٰ کا پتہ ہی نہیں ہے. وہ ہمارا رب ہے. وہ رب کون ہوتا ہے؟ زندگی میں مایوسی آتی ہی اس وقت ہے جب انسان رب کو نہیں پہچانتا. اور جو رب پہ توکل کرتا ہے، رب پہ بھروسہ کرتا ہے، رب کو جانتا ہے، تو وہ کبھی رب سے مایوس نہیں ہوتا. جیسے اس صحابی نے کہا نا، رب ہنستا ہے، پتہ چل گیا رب ہنستا ہے، اچھا وہ ہنستا ہے تو پھر ہمیں کوئی پریشانی نہیں، اس سے ہمیں خیر ہی کی توقع ہے. پھر آپ دیکھیے قبر کے بعد کیا ہوگا. قبر کے فرشتے تو آ چکے، وہ کوئی عبایا میں نہیں آئیں گے، وہ کسی اچھے خوبصورت لباس میں نہیں آئیں گے. ان کی آنکھوں کا رنگ نیلا اور جسم کا شاید کالا اور بہت بھیانک شکل، اور وہ زمین کو یوں کھودتے ہوئے اندر آ جائیں گے قبر کے اندر. کوئی بھی ساتھ نہیں ہوگا، کوئی غمخوار، کوئی سوائے اپنے اعمال کے. جب سر کی طرف سے کوئی چیز آئے گی تو قرآن آ جائے گا، جب دائیں طرف سے نماز آ جائے گی، پاؤں کی طرف سے نیک اعمال، لوگوں کی خدمتیں جو بھاگ بھاگ کے کی ہوں گی، وہ سارے آ کے مومن کو سراؤنڈ کر لیں گے اور اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچنے دیں گے. لیکن ہم نے کتنی ایسی تیاری کر کے رکھی ہوئی ہے کہ یہ میری قبر کے لیے ہے سب کچھ. ہمیں اپنے بیڈ روم کی تو بہت فکر ہوتی ہے کہ اب ہمیں فرنیچر تبدیل کر لینا چاہیے، میٹرس اس سے اچھا والا آ گیا، اب وہ لے لیتے ہیں، کرٹن چینج کر لیتے ہیں، فلاں چیز فلورنگ بدل لیتے ہیں، کیا سے کیا نہیں کرتے رہتے. لیکن قبر کے لیے کیا تیار کر رہے ہیں، کتنے نیک اعمال ہیں کہ وہ ہمیں کس طرح پروٹیکٹ کریں گے. کیونکہ قبر تک اولاد بھی جاتی ہے، واپس چلی جاتی ہے.
بیوی بچے جاتے ہیں واپس چلے جاتے ہیں، جو مال متاع ہوتا ہے وہ بھی ان کے ساتھ پیچھے ہی واپس چلا جاتا ہے، صرف قبر کے اندر عمل اترتے ہیں۔ تو اگر ہماری نمازیں ہی پوری نہ ہوں اور ڈھنگ ہی نہ پڑی ہوئی ہوں تو وہ کیا کریں گی؟ اب دیکھیں نا، اگر آپ کو شیلڈ دیتے ہیں تو شیلڈ بھی تو اسٹرانگ ہونی چاہیے نا، یہ نہیں کبھی پڑھ لی کبھی نہیں، کبھی لیٹ پڑھ رہے ہیں کبھی کچھ کر رہے ہیں کبھی کچھ کر رہے ہیں، کبھی قضا کر کر کے ساری جمع کر، یہ کس طرح کی نمازیں؟ ایسی نمازیں کیا پروٹیکٹ کریں گی؟ تو ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں۔ پھر آخرت کے دن تو مشکلات ہیں جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے،